سورہ اعراف کی آیت نمبر 172، سورہ اعراف کا 22واں رکوع، 9ویں پارے کا 12واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور اے محبوب یاد کریں جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں خود ان پر گواہ کیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ، سب بولے کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہ ہوئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت نکالی اور ان سے عہد لیا۔ آیات اور حدیث دونوں پر نظر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کا نکالنا اس سلسلے کے ساتھ تھا جس طرح کے دنیا میں ایک دوسرے سے پیدا ہوں گے، اور ان کے لیے ربوبیت اور وحدانیت کے دلائل قائم فرما کر اور عقل دے کر ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت طلب فرمائی۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور حدیث پاک پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو اس طرح نکالا گیا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد، پھر اس کے بعد ان کی اولاد کی اولاد، پھر اس کے بعد اس اولاد کی اولاد، اس طرح جس ترتیب سے دنیا میں وہ پیدا ہونے والے تھے اسی ترتیب سے ان کی روحوں کو نکالا گیا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل قائم فرمائے گئے، انہیں عقل دی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی شہادت طلب فرمائی۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں خود ان پر گواہ کیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ، سب بولے کیوں نہیں، یعنی اے مالک تو ہی رب ہے، شہدنا، ہم گواہ ہوئے اپنے اوپر، اور ہم نے تیری ربوبیت اور وحدانیت کا اقرار کیا۔ یہ شاہد کرنا کیوں تھا، یہ گواہ بنانا کیوں تھا؟ فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی، ہمیں کوئی تنبیہ نہیں کی گئی تھی۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کے بعد بچے ہوئے۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا؟ یعنی مطلب یہ کہ ہم تو بچے تھے، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہ شرک کرتے ہوئے دیکھا، جیسا انہیں دیکھا ان کے اتباع اور اقتداء میں ویسا ہی کرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں روحوں کو جمع کر کے ان کے لیے وحدانیت کے دلائل قائم کر کے انہیں عقل دے کر ان سے ربوبیت کی شہادت طلب کی گئی تاکہ یہ عذر کرنے کا موقع نہ رہے۔ اب جب ان سے عہد لے لیا گیا اور ان کے بعد رسول آئے اور انہوں نے اس عہد کو یاد دلایا اور توحید پر دلائل قائم ہو گئے، تو اب کسی قسم کا کوئی عذر باقی نہ رہا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم اسی طرح آیتیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں، ہم اسی طرح آیتیں رنگ رنگ سے بیان کرتے ہیں تاکہ بندے تدبر و تفکر کر کے حق اور ایمان قبول کریں
وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس لیے کہ کہیں وہ پھر آئیں، شرک اور کفر سے توبہ کریں، توحید اور ایمان کی طرف آ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب معجزات کے بتانے سے یہ لوگ اپنے عہد میثاق کو یاد کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ ان سے صاف نکل گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا۔ یہ بلم باعور کا واقعہ ہے، جس کا واقعہ مفسرین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین سے جنگ کا ارادہ کیا، یعنی جو کافر تھے جنہیں جبارین کہا گیا، ان سے جب آپ نے جنگ کا ارادہ کیا اور سرزمین شام میں آپ نے قیام فرمایا، وہاں پر آپ تشریف لے گئے، تو بلم باعور کی قوم اس کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تیز مزاج ہیں اور ان کے ساتھ کثیر لشکر ہے، وہ یہاں آئے ہیں، ہمیں ہمارے شہروں سے نکال دیں گے، قتل کریں گے اور ہماری جگہ بنی اسرائیل کو اس سرزمین میں آباد کریں گے۔ اے بلم باعور، تیرے پاس اسم اعظم ہے اور تیری دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ بلم باعور اس وقت نیک صالح تھا، مستجاب الدعوات تھا، اس کے بعد اسم اعظم تھا، دعا قبول ہوتی، نگاہ اٹھاتا تو عرش کو دیکھتا، 12,000 طلباء اس کے پاس موجود رہتے، اس کی زبان سے جو نکلتا وہ حکمت ہوتی، اسے لکھ لیا جاتا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے بہت علم اور عمل عطا کیا۔ تو اس کی قوم کہنے لگی کہ اے بلم باعور، تیرے پاس اسم اعظم ہے اور تیری دعا قبول ہوتی ہے، تو نکل اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہاں سے ہٹا دے۔ بلم باعور نے کہا تمہارا برا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے ہیں اور ایماندار لوگ ہیں، میں کیسے ان کے خلاف دعا کروں؟ میں جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مرتبہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ ان کا مرتبہ اللہ کے یہاں کتنا بلند ہے۔ اگر میں ایسا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ مگر قوم اس سے اصرار کرتی رہی، ضد کرتی رہی اور بہت وہ گریہ وزاری کرنے لگے اور انہوں نے اپنا سوال گریہ وزاری کے ساتھ جاری رکھا۔ بلم باعور نے کہا کہ میں اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں، اور اس کا طریقہ یہی تھا کہ جب کبھی کوئی دعا کرتا پہلے اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم کر لیتا، خواب میں اس کا جواب مل جاتا۔ چنانچہ اس مرتبہ بھی اس کو یہی جواب ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کے خلاف دعا نہ کرنا۔ اس نے قوم سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی تھی، مگر میرے رب نے ان کے خلاف دعا کرنے سے منع فرما دیا۔ تب قوم نے بلم باعور کو ہدیے اور نذرانے دیے جو اس نے قبول کیے، اور قوم نے اپنا سوال جاری رکھا۔ پھر دوسری مرتبہ بلم باعور نے اللہ رب العالمین سے اجازت چاہی، اس کو کچھ جواب نہ ملا۔ اس نے قوم سے کہہ دیا مجھے اس مرتبہ کچھ جواب ہی نہیں ملا۔ تو قوم کے لوگ کہنے لگے اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو وہ پہلے کی طرح دوبارہ بھی منع فرماتا۔ اب قوم کا اصرار اور گریہ وزاری اور زور دینا اور زیادہ ہو گیا، حتیٰ کہ انہوں نے اس کو فتنے میں ڈال دیا۔ آخرکار وہ بددعا کرنے کے لیے پہاڑ پہ چڑھا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ جس گدی پر سوار ہو کر پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا، وہ گدی بولنے لگی اللہ کی قدرت سے، اے بلم باعور کیا کر رہا ہے، تو تباہ ہو جائے گا۔ مگر دنیا کی ہوس اس پر غالب آ گئی۔
یہ پہاڑ پہ چڑھ گیا، چڑھ کر ایک طرف اس کی قوم تھی، دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم تھی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھ کر ان کے لیے بددعا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تو جو بددعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اس کی قوم کی طرف پھیر دیتا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا نام لے کر بددعا کرنا چاہتا تو اپنی قوم کا نام نکلتا، اور اپنی قوم کے لیے جو دعائے خیر کرتا تھا بجائے قوم کے بنی اسرائیل کا نام اس کی زبان پر آتا تھا۔ قوم نے کہا اے بلعم یہ کیا کر رہا ہے، بنی اسرائیل کے لیے دعا کر رہا ہے اور ہمارے لیے بددعا کر رہا ہے۔ کہا یہ میرے اختیار کی بات نہیں، میری زبان میرے قبضے میں نہیں ہے، اور اس کی زبان باہر نکل پڑی تو اس نے اپنی قوم سے کہا میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئیں۔ اس آیت میں اس کا بیان ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہ بلعم باعور کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس نے نبی کی توہین اور بے ادبی کی۔ کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا۔ اور اصحاب کہف کا کتا جس نے اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم کی، ان سے محبت کی، حدیث پاک میں ہے کہ وہ انسانی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اللہ والوں کی بے ادبی انسان کو کہاں سے کہاں برباد کر دیتی ہے۔ بلعم باعور کس قدر مقام و مرتبہ رکھتا تھا، لیکن بے ادبی سے برباد ہو گیا۔ اور اللہ والوں کی محبت انسان کو کیا مقام دے گی کہ جب اصحاب کہف کا کتا اللہ والوں سے محبت رکھنے کی وجہ سے انسانی شکل میں جنت میں جائے گا، تو انسان اور حضور کا امتی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے، صالحین سے محبت کرے، تو اسے کتنا بلند و بالا مقام نصیب ہوگا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ارے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں۔ اے محبوب آپ ان کے سامنے اس کی خبر پڑھیں جسے ہم نے ہماری آیتیں دیں، مقام و مرتبہ دیا، اسے علم عطا فرمایا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ ان سے صاف نکل گیا اور اس نے ان آیتوں کا اتباع نہ کیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو گمراہوں میں ہو گیا وہ۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے اور بلند درجہ عطا فرما کر ابرار کی منازل میں پہنچا دیتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا، یعنی دنیا کا لالچی ہو گیا، دنیا کے فتنے میں مبتلا ہوا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی خواہش کا تابع ہوا، اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے چلا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ ان تحمل علیہ یلہث، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے، او تترکہ یلہث، اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہ ایک ذلیل جانور کے ساتھ تشبیہ ہے کہ دنیا کی حرص، لالچ، ہوس رکھنے والا اگر اس کو نصیحت کرو تو فائدہ نہیں ہوتا، حرص، ہوس، لالچ میں مبتلا رہتا ہے، اور چھوڑ دو تو بھی اسی حرص، ہوس اور لالچ میں گرفتار رہتا ہے۔ جس طرح زبان نکالنا کتے کی لازمی طبیعت ہے، اسی طرح حرص ایسے لالچی لوگوں کے لیے لازم ہو گئی ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں۔ فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں، غور و فکر کریں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا،
کیا بری کہاوت ہے ان کی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، کیا بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور اپنی جان کا برا کرتے تھے وہ لوگ، اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ راستہ دکھائے تو وہی راستے پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جسے وہ گمراہ کرے تو وہی نقصان میں رہے، تباہی و بربادی میں وہی مبتلا ہوا جسے اللہ نے گمراہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہ فرماتا ہے جن کے دل گناہ کر کے، کفر کر کے مردہ ہو جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت سے جنات اور آدمی، یعنی کفار جو جہنم کے لیے پیدا کیے گئے، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں تدبر کرنے سے، غور و فکر کرنے سے منہ موڑتے ہیں، اور ان کا کافر ہونا اللہ کے علم ازلی میں ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں، یعنی حق سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں تدبر کرنے سے محروم ہو گئے۔ اور دل کا اصل جو کام ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں، نشانیوں میں وہ تدبر کرے اور معرفت الہی حاصل کرے، تو اس سے محروم ہے۔ لہذا فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور وہ آنکھیں رکھتے ہیں جن سے دیکھتے نہیں، یعنی حق اور ہدایت کی راہ نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کی آیات و نشانیوں کو نہیں دیکھتے، توحید کے دلائل نہیں دیکھتے، تو ان کی آنکھیں بیکار ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور وہ کان رکھتے ہیں جن سے سنتے نہیں، یعنی نصیحت کو بغوش قبول اور باوجود قلب و حواس رکھنے کے وہ امور دین میں ان سے نفع نہیں اٹھاتے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ یہ نصیحت کو اس انداز میں نہیں سنتے کہ یہ قبول کریں، دل رکھنے اور حواس رکھنے کے باوجود بھی یہ اپنے دل سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کان سے دین کے امور میں کچھ بھی نفع نہیں اٹھاتے۔ لہذا فرمایا اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں، کہ اپنے دل سے، اپنی آنکھوں، اپنے کان سے مدارک علمیہ اور معارف ربانیہ کا ادراک نہیں کرتے، نہ وہ رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں، نہ توحید کے دلائل کو سمجھتے ہیں۔ کھانے پینے کے دنیاوی کاموں میں تمام جانور اپنے حواس سے کام لیتے ہیں، انسان بھی اتنا ہی کرتا رہا، تو اس کو جانوروں پر کیا فضیلت، اس میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ تو فرمایا اولئک کالانعام، وہ چوپائیوں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے۔ بل ہم اضل، بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ ہیں، کیونکہ چوپایا جانور بھی اپنے فائدے کی طرف بڑھتا ہے اور نقصان سے بچتا ہے، اور نقصان کو دیکھ کر پیچھے ہٹتا ہے، اور یہ کافر جہنم کی راہ چل کر اپنا نقصان اختیار کرتا ہے، تو یہ تو جانور سے بدتر ہوا۔ آدمی روحانی، شہوانی، سماوی، ارضی ہے، جب اس کی روح شہوتوں پر غالب ہو جاتی ہے تو آدمی فرشتوں سے زیادہ فضیلت پا لیتا ہے، اور جب شہوتیں روح پر غلبہ پا جاتی ہیں تو آدمی زمین کے جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اولئک هم الغافلون، وہی غفلت میں پڑے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، تو اسے ان سے پکارو۔ حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام جس کسی نے یاد کر لیے جنتی ہوا،
علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اسماء الہیہ 99 میں منحصر نہیں ہے، یعنی نام 99 سے زائد ہیں۔ حدیث کا مقصود صرف یہ ہے کہ اتنے ناموں کے یاد کرنے سے انسان جنتی ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا میں یہ 99 نام لکھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایک پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، پھر وہ اللہ اور رحمان دو کو کیوں پکارتے ہیں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس جاہل بے عقل کو بتایا گیا کہ معبود تو ایک ہی ہے، نام اس کے بہت سارے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام۔ فَادْعُوهُ بِهَا، تو اسے ان ناموں سے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتے ہیں۔ حق سے اور استقامت سے نکلنا کئی طرح ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے ناموں کو کچھ بگاڑ کر غیروں پر اطلاق کرنا، یہ بھی حق سے نکلنا ہے۔ جیسے مشرکین نے الہ کا لات بنا دیا، عزیز کا عزا بنا دیا، اور منان کا منات کر لیا، اور یہ نام اپنے بتوں کے رکھ دیے، لات، عزا، منات، اور انہوں نے یہ بت جو ہے مؤنث بنائے عورتوں کی شکل کے، اور ان کے یہ نام رکھ دیے۔ یہ ناموں میں حق سے تجاوز اور ناجائز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نام مقرر کرنا جو قرآن و حدیث میں نہ آیا ہو، یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام توقیفیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وہی نام استعمال ہو سکتے ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جلد اپنا کیا پائیں گے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور ہمارے بنائے ہوئوں میں ایک گروہ وہ ہے کہ حق بتائیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اس پر انصاف کریں۔ یہ گروہ حق پرست علماء کا ہے اور دین کے ہادیوں کا ہے، جو انصاف کرتے ہیں اور حق کی راہ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ ہر زمانے کے اہل حق کا اجماع حجت ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی زمانہ حق پرستوں اور دین کے ہادیوں سے خالی نہ ہوگا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک گروہ میری امت کا قیامت تک دین حق پر قائم رہے گا، اس کو کسی کی عداوت، دشمنی، مخالفت نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ سورہ اعراف کا 22واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔